بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن دعا بدعوتہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ الحديث 11 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. وفي رواية مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية لهما بينما يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكره الله له فغفر له. یہ باب جو ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا بہت لمبا وقت ہو گیا ابھی تھا، کہ کثرت طرق الخیر، کہ خیر کے متعدد راستے ہیں، خیر کے متعدد سورسز ہیں، انسان الگ الگ راستوں سے جنت میں پہنچ سکتا ہے۔ تو اس کا ایک مستقل بیان چل رہا ہے۔ اب تک 10 حدیثیں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ اس باب کی 11ویں حدیث ہے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی جو انداز ہے، ان کا جو انداز ہے، ان کی جو پیٹرن ہے، ہر باب میں 4 حدیث 5 حدیث کسی میں، لیکن اس باب میں بہت زیادہ حدیثیں انہوں نے نقل فرمائی، یہی بتانے کے لیے لوگوں کو کہ خیر کے جو راستے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، انسان بہت سارے راستوں سے بھلائی تک پہنچ سکتا ہے، جنت کے راستے کو پہنچ سکتا ہے، جنت کو پہنچ سکتا ہے۔ اور 10 حدیثوں میں ہم نے دیکھا کہ متعدد الگ الگ طریقے انہوں نے بتائے۔ ایک اور راستہ بتا رہے ہیں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ راوی ہیں، کہ میں نے یتقلب، یعنی ایک آدمی کو میں نے دیکھا جنت میں ٹہلتے ہوئے۔ ٹہلنا، انسان کس طرح اپنے گھر میں ٹہلتا ہے کہ کوئی فکر نہیں ہوتی ہے اس کو، بالکل مست ہوتا ہے کیونکہ اپنا گھر ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو کہا کہ یتقلب، ایک آدمی کو ٹہلتے ہوئے دیکھا جنت میں، یعنی خوشی سے بہت ہی آرام سے گھوم رہا تھا۔ اور کیوں گھوم رہا تھا؟ ایسا نہیں کہ اس نے کوئی بہت زیادہ تہجد پڑھی تھی، بہت زیادہ اوابین پڑھی تھی، یہ بھی کام کی چیزیں ہیں، لیکن بہت سے مرتبہ انسان اپنا کرائٹیریا بہت ہائی رکھتا ہے کہ میں یہ کروں گا، ایسا کروں گا تو ہی جنت میں جا سکتا ہوں۔ اخلاص سے کیا جانے والا چھوٹا سا عمل بھی انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ جنت میں لے جاتا ہے۔ اور اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں نے اتنا چھوٹا سا عمل کیا ہے۔ انسان تو اس کو چھوٹا سا عمل جان کے کرتا ہے، لیکن اس کا اخلاص ایسا ہوتا ہے، ان کی سنسیریٹی ایسی ہوتی ہے کہ اس کا یہ عمل اس کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ اب یہ دیکھو، یہ بندہ کہا کہ جنت میں گھوم رہا ہے، فی شجرۃ قطعها من ظہر الطریق، کہ لوگوں کے راستے میں ایک ٹہنی تھی، ایک برانچ تھی جو آنے جانے والے لوگوں کو کیا کرتی تھی؟ پریشان کرتی تھی۔
گویا کہ جو لوگوں کا عام راستہ ہوگا اس راستے کے بیچ میں ایک ٹہنی لٹکی ہوئی تھی، درخت تھا، اس کی ٹہنی لٹکی ہوئی تھی، تو اس ٹہنی کے لٹکے ہونے بھائی یہ بھی احساس کی بات ہے. ہم بھی بہت سارے راستوں سے گزرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے سے بھی گزرتی ہے، لیکن جیسا کہ میں نے آج جمعہ میں کہا تھا کہ رجل قلبہ معلق فی الموبائل، یعنی انسان چل رہا ہے. ابھی بیچ میں نے پڑھا تھا کہیں پر کہ جرمنی کے اندر تو باقاعدہ انہوں نے یعنی لوگ موبائل کے اس قدر عادی ہو گئے ہیں تو روڈ کراس کرتے وقت ان کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ وہ لائٹ گرین ہے یا ریڈ ہے، تو انہوں نے وہ پیڈسٹرین جو جہاں سے کراس کرتے ہیں تو ابھی لائٹ نیچے لگائی ہے انہوں نے تاکہ چلتے ہوئے وہ دیکھ سکے کہ وہ نیچے گرین ہے یا ریڈ ہے. ہم ایسے زمانے سے گزر رہے ہیں. صحیح بات ہے، یہ میں نے پڑھا تھا کہ یہ کرنا پڑ رہا ہے. انسان چلتے چلتے ٹکرا رہا ہے کسی کے ساتھ، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے، کوئی یہ نہیں. میں نے تو بیچ میں یہ بھی پڑھا تھا کہ باقاعدہ امریکہ وغیرہ کے اندر تو اب اسے ایک زمانہ وہ تھا کہ وہ ریہب ہوتے تھے، ریہب سینٹر جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس میں وہ ڈرگس کے ایڈکٹ جو ہوتے تھے، شراب کے جو جن کو ایڈکشن ہوتا تھا ان کو بھیجا جاتا تھا. میں نے یہ سنا ہے کہ وہاں امریکہ کے اندر ایسے ریہب سینٹرز ہیں جہاں پر جس کو گیموں کا ایڈکشن لگا ہوا ہے، جن کو موبائلز اور گیجٹس کا ایڈکشن لگا ہوا ہے، ان کو رکھا جاتا ہے. اب سوچیں تو بھائی ہم بھی راستے سے گزرتے ہیں، ایسی کتنی ٹہنیاں ہوتی ہے، کتنی چیزیں ہوتی ہے. انسان خود بھی ٹھوکر کھائے گا لیکن اس کو یہ بھی نہیں یاد رہے گا کہ بھائی مجھے ٹھوکر لگی ہے تو کسی اور کو بھی لگے گی. ٹھوکر کھا کے صرف مالش کر کے نکل جائے گا. حالانکہ اتنا چھوٹا سا عمل ہے، انسان اس کو چھوٹا سمجھتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں یہ اتنا بڑا عمل ہے، انسان کو جنت میں لے جا سکتا ہے. قطعہا من ظہر الطریق، کہا کہ اس نے اس ٹہنی کو، اس برانچ کو کاٹ دیا جو لوگوں کے راستے میں آتی تھی. دوسری بات یاد آ گئی، حضرت والا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، اس پر بات یاد ہے کہ بھائی انسان جو آج ہے نا کرنا کچھ نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے عمل کو انسان یہ سوچ کر چھوڑ دیتا ہے کہ یہ کیا ہے، معمولی چیز. حضرت والا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، اور بہت عجیب بات کہ اللہ نے آپ کو حکیم بنایا، حکیم الامت کا لقب دیا لوگوں نے آپ کو، ایک نہیں 1000 کتابیں لکھی، قرآن پاک کی معتمد تفسیر، اور بڑے بڑے اکابر علماء حضرت سے بیعت کا تعلق رکھتے ہیں، حضرت کے مریدین ہیں، حضرت سے مشورہ کرتے ہیں. جانے کے بعد بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آج تک حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں آج بھی وہ تاثیر ہے، اگرچہ حضرت نہیں ہے لیکن حضرت کی کتابوں میں بھی ایسی تاثیر کہ بندہ پڑھے گا اس کی اصلاح ہوگی. تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے حکیم بنے، اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مرتبہ دیا، اللہ نے آپ سے اتنا کام لیا، تو کوئی وجہ ہے، کوئی کام آپ نے ایسا کیا ہے، کوئی عمل آپ ایسا کرتے ہیں کہ اللہ نے آپ سے اتنا کام لیا؟ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے فرمایا کہ 3 باتوں کا میں اہتمام کرتا ہوں، 3 باتوں کا، اور جس کی طرف ہماری کبھی توجہ بھی نہیں جاتی. کہا کہ پہلی بات ہے کہ میں نے آج تک جب سے میرے اندر شعور ہے میں نے کبھی قبلے کی طرف تھوکا نہیں، میں نے کبھی قبلے کی طرف تھوکا نہیں، میں کبھی قبلے کی تھوکتا بھی نہیں اور کبھی تھوکا بھی نہیں. کتنی معمولی چیز ہے. دوسری بات فرمائی، کیونکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ جب سے میں اپنا عصا استعمال کر رہا ہوں، حضرت کے پاس تو عصا تھا، عصا استعمال کرتے تھے، گیری جس کو ہم لکڑی کہتے ہیں، تو اس کے اوپر سہارا لے کر چلتے ہیں، تو سہارا لینے کی وجہ سے تو وہ جو حصہ جو زمین کے ساتھ لگتا ہے، تو انسان جب باہر سے آئے گا تو اس کے اوپر مٹی گرد و غبار لگ جاتا ہے اس کے اوپر. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب بھی میں اپنے عصا کو رکھتا ہوں، اپنی لکڑی کو رکھتا ہوں،
تو جس حصے کے اوپر مٹی لگی ہوتی ہے اس کو میں کبھی قبلے کی طرف نہیں کرتا. وہ مٹی والا حصہ میں کبھی قبلے کی طرف نہیں کرتا. اتنا اہتمام، اتنا احترام قبلے کا. اللہ کی پناہ ہمارا حال، ہم تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے وہ کبھی ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے. قرآن کھلا ہوا ہے اور پیر بالکل لمبے کر کے پڑھ رہے ہیں. میں نے ایک دو مرتبہ اپنے کسی شاگرد کو بھی ٹوکا تھا. میں نے کہا ضروری نہیں اگر آپ تھک گئے ہو تو آپ 10 منٹ کے لیے قرآن بند کر دو، تھوڑی دیر کے لیے چل لو آرام سے. بھائی مجبوری اور بات ہے، انسان کسی مجبوری کی وجہ سے، لیکن اٹا کٹا انسان ہے، کوئی یہ نہیں ہے ایک طرف بالکل یعنی ایسے یہ کر رہا ہے. اور یہ سب یہ چیزیں کہاں سے انسان لے کر آتا ہے؟ بس کچھ عربوں کو دیکھ لیا ایسا کرتے ہوئے کہ بالکل قبلے کی طرف پیر پھیلائے ہوئے ہیں، قرآن گود میں رکھا ہوا ہے. ادب بہت بڑی چیز ہے، اور ہم بے ادبی کرتے ہیں، ہمارے دل میں احساس بھی نہیں ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ جب انسان کے دماغ کے اندر جب یہ چیزیں آ جاتی ہے کہ انسان اس کا معیار جو اتنا گھٹ جاتا ہے. ایسے زمانے سے ہم گزر رہے ہیں اور اتنی غلط چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی ہے اور ہم اس کو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ہم چپ رہتے ہیں کہ اب ایسی چیزیں کیا ہو گئی ہے، نارمل ہو گئی. کوئی انسان اس کو برا بھی نہیں سمجھتا کہ یہ برا ہے. ایک زمانہ وہ یاد کریے، آپ 60s 70s کا زمانہ یاد کریے کہ کسی بچے کی یہ ہمت ہوتی تھی کہ اپنے باپ کے سامنے ٹوپی نکال کے گھومے. کیا کسی کی ہمت ہوتی تھی کہ بھائی ایسی چیزیں گھر میں لے کے آئے یا سگریٹ پی کے آئے اور اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے تو وہ 2-3 تماچے مار کے گھر سے نکال دیتے تھے. لیکن آج چیزیں، یہ وہ زمانہ تھا، ان چیزوں کو برا سمجھا جاتا. عورتوں کے اندر کسی بیٹی کی، کسی بہن کی یہ ہمت تھی کہ اپنے باپ کے سامنے دوپٹہ نکالے، دوپٹے کے بغیر گھر سے باہر نکلے، محلے سے گزرے. باپ کی تو چھوڑو، باپ کے دوست ہوتے تھے، چچا ہوتے تھے، ان کا بھی اتنا خوف ہوتا تھا، ان کو ایک ادب ہوتا تھا. لیکن یہ چیزیں اب کیا ہو گئی، نارمل ہو گئی. اب لوگ اس کو برا بھی نہیں سمجھتے. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو عجیب بات لکھی ہے. فرمایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے آسمان سے پتھر برسے، سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، ارتھکویک آ جائے، ڈراؤٹ ہو جائے، بارش ہو جائے کثرت سے، تو لوگ ہم اس کو تو عذاب سمجھتے ہیں. حضرت مولانا علی صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے بھی بڑا اللہ کا عذاب یہ ہے کہ انسان کے دل سے احساس ختم ہو جاتا ہے. انسان کے دل سے احساس ختم ہو جائے کہ انسان غلط چیز کو غلط ہی نہ سمجھے، برائی کو برائی نہ سمجھے، گناہ کو گناہ نہ سمجھے. فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں، کیونکہ یہ عذاب اس کو کہاں لے جائے گا. کسی انسان کی ناک کی اسمیل ہی ختم ہو جائے تو اس کے لیے تو پھر عطر بھی برابر ہے اور پاخانہ بھی برابر ہے، اسمیل ہی نہیں آ رہی ہے اس کو. تو جس کا احساس ہی ختم ہو گیا ہے اس کے لیے نیکی کیا اور برائی کیا. تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس کا ہم اہتمام نہیں کرتے، لیکن وہ چیزیں بہت معنی رکھتی ہیں، انسان کی زندگیاں بنا دیتی. معظم اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کی بات کہہ رہا تھا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں جو جس کا میں اہتمام کرتا ہوں. ایک، کبھی قبلے کی طرف نہیں تھوکتا. دوسرا، فرمایا کہ جس عصا کو میں استعمال کرتا ہوں، یوز کرتا ہوں، جو مٹی والا حصہ ہوتا ہے اس کو میں جب رکھتا ہوں تو قبلے کی طرف نہیں رکھتا ہوں. اور تیسری بات حضرت نے فرمائی عجیب، فرمایا کہ میں نے کبھی پیسے جو ہے پیسے اپنے الٹے ہاتھ سے نہیں لیے. میں نے ہمیشہ جب بھی پیسے لیے ہیں اور دیے ہیں تو اپنے دانے ہاتھ سے لیے. جس کو ہم روپیہ کہتے ہیں، جس کو پاؤنڈ کہتے ہیں، جس کو ہندوستان میں روپیہ کہا جاتا ہے، کہا کہ میں نے کبھی اپنے الٹے ہاتھ سے نہیں لی. یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کا عطیہ ہے، اس کی نعمت ہے.
اگرچہ ضرورت اللہ پوری کرتے ہیں لیکن اسباب کے درجے میں تو یہی کاغذ چلتے ہیں نا بھائی. اسباب کے درجے میں تو یہی چلتے ہیں. تو کہا کہ اس کا ادب اتنا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس کی بے ادبی نہ ہو جائے، میں اس کو اپنے دانے ہاتھ سے لیتا ہوں. یہ بڑوں کے پاس یہ چیزیں ملتی ہیں ہم کو، بڑوں کی. اور میں نے دیکھا ہے یہ چیزیں بزرگوں کے قدموں میں ہی ملتی ہیں کہ اللہ کی بہت سی مرتبہ ہم اتنی ناشکری کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو ایسے جرأت مندانہ ایسے جری ہو کر استعمال کرتے ہیں جیسے کہ میں نے اس کو اپنی محنت سے حاصل کیا ہے. میں نے حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ میں کسی پڑھی ہوئی بات نہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں نے حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سہارنپور کے اندر کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب پانی بھی پیتے تھے نا، پانی میں نے دیکھا کہ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور پانی مانگا ہے، اور جب پانی پیتے تھے تو جھک کر پیتے تھے. کہا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے. انسان اپنی ہیوملٹی کا اظہار کرے کہ میں اس کا محتاج ہوں. کھانا میں نے حضرت کو ہمیشہ دیکھا کھاتے تھے تو جھک کر کھاتے تھے، اتنا ایسے جھک کر کھاتے تھے جیسا کہ ایک محتاج انسان کھاتا ہے. ہم کھاتے ہیں ٹیک بھی لگا ہوا ہے، پیر بھی پھیلے ہوئے ہیں، یعنی ایسے کھا رہے ہیں کہ جیسے میں نے اپنی محنت سے اس کو لیا ہے. نہیں میرے دوست، جو اللہ، ارے اس کی بات تو چھوڑو، بہت سی مرتبہ دیکھتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ بیچارے چندے والے آتے ہیں تو یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایسے نوٹوں کو پھینکتے ہیں. یہ کوئی پھینکنے کی چیز ہے؟ ارے بھائی اسی کے لیے تم یو کے میں آئے ہو، اسی کا تو سارا کھیل ہے. اسی کے لیے تو انسان جھوٹ بولتا ہے، اسی کے لیے تو انسان لڑتا ہے، اسی کے لیے تو رات دن سب کچھ قربان کرتا ہے. اور اتنی بے اعتنائی اس سے کہ نہیں اس کو ایسے پھینکتا ہے. یہ کوئی پھینکنے کی، یہ تو اللہ کی نعمت ہے. جس اللہ نے دیا ہے وہ اللہ لینے پر بھی قادر ہے. یہ کوئی پھینکنے کی چیز نہیں ہے. ادب سے رہے اس کو. کوئی کہے کہ بھائی نہیں ہے یہ چیز، میرا کیا کمال ہے، میری کون سی اس میں صلاحیت لگی، میری کون سی طاقت اس میں لگی، یہ تو اللہ نے دیا ہے. تو یہ چیزیں میں نے ان کے پاس دیکھی، بڑا جھک کر ادب کے ساتھ پانی بھی پیتے ہیں تو جھک کر پیتے ہیں، ادب کے ساتھ پیتے ہیں کہ یہ اللہ ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. اسی پانی کے لیے آج دنیا کے آپ دیکھیں نا بھائی، کتنے ممالک ہیں، کتنے صوبے ایسے ہیں، کتنے گاؤں ایسے ہیں، دیہات ایسے ہیں کہ جو اسی ایک پانی اسی ایک گلاس کے لیے ترستے. ایک گلاس کے لیے ان کو میلوں تک چلنا پڑتا ہے، اور وہ بھی صاف پانی نہیں. یہ اللہ نے آپ کو صاف پانی آپ کے گھر میں دیا، اور اتنا تکبر، اتنی بڑائی. حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے پیسوں کو کبھی الٹے ہاتھ سے نہیں لیا، میں نے دانے. تو یہ اس کی برکت ہے کہ اللہ نے مجھے آج یہ مرتبہ عطا فرمایا. تو بھائی کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے، کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھے. کام کرے، طلب پیدا کرے اپنے اندر. طلب سے ہوتا ہے سب کچھ، طلب کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے. آج بس یہ ہو گیا ہے کہ بھائی میرے لیے دعا کر دو، یعنی تو سب کچھ دعا سے ہو جائے گا. دعا بھائی اگر سب کچھ دعا ہی سے ہو جاتا، اگر یہ بات بھی حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھی، اگر سب کچھ دعا ہی سے ہو جاتا تو حضرت کے جو چچا تھے جس کا نام ابو طالب تھا، نبی نے کتنی منت سماجت کی ان کو. بھائی نبی سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی مستجاب ہو سکتا ہے؟ نبی سے بڑھ کر کسی کی دعا ہو سکتی ہے؟ نبی سے بڑھ کر کسی کی دعا نہیں. اس کا تو سیدھا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہے، وہ مستجاب ہے، اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے. تو کیا نبی نے اپنے چچا کے لیے دعا نہیں کی ہوگی؟ بلکہ آخری وقت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا کو کہہ رہے ہیں کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، میں قیامت میں تمہارے کلمے کی گواہی دوں گا. لیکن وہ ابو جہل کی بات کہ مرتے وقت بدھا
اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا، ڈر گیا، بس یہ جملہ نہیں کہا انہوں نے. تو کیا نبی نے اپنے چچا کے لیے دعا نہیں کی ہوگی؟ کی ہوگی نا. بلکہ نبی سے اصرار کر رہے ہیں کہ نبی اپنے چچا کو کہہ رہے ہیں کہ مان جاؤ، کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو. اگر دعا سے ہو جاتا تو ابو طالب دنیا سے ایمان کے ساتھ چلے جاتے. آپ کسی سے کہو کہ بھائی 3 دن جماعت میں نکلو، دعا کرو، دعا کرو. کسی کو میں نماز کے لیے آ جاؤ تو دعا کرو. نہیں کسی کو داڑھی کے لیے تو کھا کے دعا کرو. بھائی سب کچھ دعا سے ہی ہوگا تو پھر تیری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے نا، ہاتھ پیر تیری بھی تو یعنی یہ تو ایسا ہو گیا کہ ایک انسان ہے ریت کے اندر اپنے پیر بالکل گھاڑ کے بیٹھا ہوا ہے، یعنی ہاف اس کے نی تک اس نے پیر اندر ریت میں رکھ دیے ہیں. آپ اس کو کہیں کہ بیٹا کھڑا ہو جائے تو کہا کہ دعا کرو، دعا کرو. تو دعا سے کھڑا ہوگا کہ بھائی تو تیرا بھی تو کوئی عمل ہوگا نا اس میں. حضرت والا تھانی فرماتے ہیں کہ ہاں دعا ہے، توجہ ہے، اس کا دخل ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے. اس کی اپنی حیثیت ہے، دعاؤں کے اثرات ہیں اپنی جگہ کے اوپر، اس کی برکات ہے اپنی جگہ کے اوپر، توجہ کی برکات اپنی جگہ پر ہے. لیکن حضرت والا تھانوی فرماتے ہیں کہ کافی نہیں ہے، یعنی اس سے انسان کمپلیٹ نہیں ہے. اس کا اثر ہوگا، دعا سے آپ کو توفیق ملے گی، لیکن چلنا تو آپ ہی کو پڑے گا. آپ کسی کہیں کہ مجھے نماز کی توفیق ہو جائے تو اس کی دعا سے آپ کو توفیق تو ہوگی، جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوگا کہ یار مجھے نماز پڑھنا چاہیے، مجھے نماز کے لیے جانا چاہیے، مسجد کو جانا چاہیے. لیکن چل کے تو آپ کو ہی آنا پڑے گا نا، گھر سے نکلنا تو آپ کو پڑے گا. ایسا تو نہیں کوئی فرشتہ آئے گا آپ کو اڑا کے لے کے آئے گا مسجد میں، نہیں ہونے والا. تو کسی عمل کو انسان چھوٹا نہ سمجھے. میں نے بتایا تھا کہ بھائی یہ جتنے بھی دروس ہوتے ہیں، جمعہ کے بیانات ہوتے ہیں، 15-20 منٹ کے اندر انسان کو کام کی باتیں مل جاتی ہیں. بڑے فضائل ہیں اس کے، وہ اس کو جمع کرنے میں بڑی محنتیں لگی ہیں علماء کی، بڑے بڑے اسفار کیے ہیں انہوں نے ایک حدیثوں کے لیے. ایک حدیث کے لیے اگر کسی کو پتا چلا کہ ایک حدیث اس کے پاس ہے تو کہاں سے، بصرہ سے شام تک کا سفر کرتے تھے، اونٹوں کے اوپر سفر کرتے تھے، مہینوں کا سفر کرتے تھے ایک حدیث کو لینے کے لیے. آج ہمارے سامنے موجود ہے، ہمارے سامنے موجود ہے، کتابی شکل میں موجود ہے، ہمارے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو ہزاروں مائل کا سفر کرنا پڑتا ہے، نہیں، آپ کے سامنے آپ کی مسجدوں میں ہے. وہ ایک زمانہ تھا، ابھی بھی وہ آنکھیں موجود ہیں یہاں پر کہ جنہوں نے وہ زمانہ دیکھا تھا کہ لائٹ وغیرہ نہیں تھی، لیکن صبح 4 بجے 5 بجے وہ بڑے بوڑھے آتے تھے اور پیرافین کے ذریعے، وہ فانوس وغیرہ کے ذریعے مسجدوں کو روشن کرتے تھے. یہ مائک کا نظم نہیں تھا، مائک کا انتظام نہیں تھا، یہ اسٹریمنگ وغیرہ کچھ نہیں تھا، گھروں میں اذان کی آواز تک نہیں جاتی تھی، لیکن مسجدیں بھر جاتی تھی. جتنی سہولتیں بڑھ رہی ہیں نا، ہماری غفلت، سستی اتنی ہی بڑھ رہی ہے. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ریسورسز جتنے بڑھیں تو لوگوں کے اندر چستی آنی چاہیے نا بھائی، لیکن الٹا ہو رہا ہے. اس زمانے میں آوازیں بھی مسجد میں نہیں، مسجد کی آوازیں گھر میں نہیں جاتی تھی، لیکن لوگ مسجد میں آتے تھے. لوگ مسجد میں، اب یہ نئی بلا آ گئی، کہا کہ بھائی ابھی تو میں گھر بیٹھ کے سن لیتا ہوں. ابھی کیا کہتا ہوں، گھر بیٹھ کے سن لیتا ہوں. بہت اچھی بات ہے بھائی، گھر بیٹھ کے سن لیتے. لیکن بھائی آپ دیکھیں نا، ایک ہے کعبۃ اللہ کا لائیو اسٹریمنگ دیکھنا، لیکن آپ گھر بیٹھ کے کعبۃ اللہ کا لائیو اسٹریمنگ دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. قرات ہو رہی ہے، لوگوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لوگوں کو رمی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، صفا مروہ کو دیکھ رہے ہیں. لیکن بھائی کیا آپ کو وہ برکت ملے گی؟ کیا آپ کو وہ برکت ملے گی جو اللہ کی رحمتیں، تجلیات جو کعبۃ اللہ کے اوپر ہر وقت نازل ہوتی ہے، وہ ملے گی؟ وہ ملے گی؟ وہ کعبۃ اللہ کی جو ڈائریکٹ نظر ہے وہ ملے گی آپ کو؟ نہیں ملے گی. وہ 1,00,000 نماز کا ثواب جو کعبۃ اللہ کا ہے وہ ملے گا آپ کو؟ نہیں ملے گا. تو بھائی اس میں اور اس میں یہی فرق ہے کہ دور بیٹھ کے پر دیکھنا اور قریب آ کے بیٹھ کے.
تو جو مسجد کی برکات ہے، جو فرشتوں کی دعائیں ہیں، جو فرشتے تم کو گھیر کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو وہاں گھر بیٹھ کے ملنے والی، یہ تو ان لوگوں کے لیے جو ماں بہنوں کے لیے ہیں، تو بیچارہ کام کی وجہ سے نہیں آ سکتا، کہا کہ بعد میں دیکھ لیں گے، بعد میں سن لیں گے، لیکن پھر بھی کسی کو توفیق نہیں ہوتی۔ اتنی سہولتیں ہیں کہ انسان اس زمانے میں اس کا ولی اللہ بننا بہت آسان، لیکن سہولتیں بڑھتی گئی اور ہماری سستی بھی۔ لوگوں نے کتنی محنتیں کی۔ جمعہ کے اندر میں سنا رہا تھا، ابو زرع غازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے 10 لاکھ حدیثیں لکھی، 10 لاکھ حدیثیں۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے 10 لاکھ نام لکھے ہیں خالی؟ حدیثیں تو چھوڑی، 10 لاکھ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، عجیب، کیا خواب دیکھا؟ خواب دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کے نیچے فرشتوں کی صف لگائی، فرشتوں کی صف لگائی، اور ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ ان کو نماز پڑھاؤ۔ حالانکہ وہاں عبادت نہیں ہے، وہ تو دارالجزا ہے، لیکن ان کی فضیلت کو، ان کے کام کی، جو کام انہوں نے کیا تھا، تو اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو بتانا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خواب دیا۔ کتنی محنتیں کی انہوں نے، ایسی ایسی محنتیں ہوئی ہے کہ لوگوں نے، ایک کتاب ہے باقاعدہ، میں نے اپنے طالب علم کے زمانے میں ہمارے مدرسے کی لائبریری کے اندر دیکھی تھی، اس کتاب کا نام ہے مصنفین زندہ، مصنفین زندہ، زندہ کہتے ہیں قید خانے کو، پریزن کو کہتے ہیں۔ اس کتاب کے اندر انہی اوتھرز اور انہی مصنفین کا ذکر ہے کہ جن کو کسی وجہ سے قید کر دیا گیا تھا، جن کے سارے ریسورسز کو لے لیا گیا تھا، اور انہوں نے قید خانے میں بیٹھ کر کتابیں لکھی، پوری کتاب اس کے اوپر، اتنی محنت کی، وہ ہمارے سامنے تو بالکل موجود ہے، سامنے موجود ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق میں جمعہ میں سنا رہا تھا، 5 لاکھ حدیثیں انہوں نے جمع کی، 5 لاکھ حدیثیں، 5 میں سے انہوں نے اپنی کتاب میں جمع کیا 4,800 کو، 4,800۔ اور پھر دیکھا کہ بھائی ایک قوم ایسی بھی آنے والی ہے کہ جن کے پاس، کہ وہ کہاں دارالعلوم میں جائے گی، وہ کہاں 4,800 پڑھے گی، وہ کہاں 4,800 پڑھے گی۔ تو کہا کہ بھائی جو لوگ آئیں گے، جن کے قوا بھی کمزور ہوں گے، جن کی صلاحیتیں بھی کمزور ہوں گے، جو مصروف لوگ ہوں گے، بزی لوگ ہوں گے، وہ دارالعلوم میں کہاں جائیں گے، وہ 10,000 4,000 حدیثیں پڑھیں گے۔ آج بھی دارالعلوم میں پڑھائی جاتی ہے، ابو داؤد شریف مکمل پڑھائی جاتی ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے 4,000 اور 5 لاکھ جو حدیثیں جمع کی ہے، اس کا خلاصہ ہے، تو میں نے 4 حدیثوں میں نے پایا ہے کہ اگر انسان 4 حدیث کے اوپر عمل کر لے تو گویا کہ ساری حدیث کے اوپر اس کو عمل کر لے۔ یعنی پورا، ایک تو ہے کہ بھائی لمبی ریسیپی ہے، انہوں نے بالکل اس کو شارٹ کر کے بالکل آپ کے سامنے وہ دریا بکوزہ کر دیا، ایک پورے پیالے کے اندر پوری حدیث کا خلاصہ، 4 حدیث۔ انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال، ہر عمل اس لیے کرے کہ اللہ راضی ہو جائے، ہر عمل اس لیے کرے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ہر عمل کے شروع میں، ہر عمل کے بیچ میں، ہر عمل کے آخر میں انسان اپنی نیت کو ٹٹولتا رہے کہ میرا کوئی بھی کام کسی کے لیے نہ ہو، اللہ کے لیے ہو۔ دوسری حدیث، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، بیکار چیزوں کو چھوڑ دے انسان، بیکار چیزوں کو، جو لغویات ہے جس میں نہ دین کا کوئی فائدہ ہے نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے، اس کو اوائڈ کرے، اس سے بچتا رہے انسان۔ تیسری حدیث، یعنی جو پوری حدیث کا خلاصہ، لا یکن الرجل مؤمنا، لا یکن الرجل المؤمن مؤمنا، کہ کوئی انسان مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، ڈبل اسٹینڈرڈ نہ ہو۔ کسی بھی سچویشن کے اندر وہ دیکھے اپنے بھائی کو تو انسان یہ سوچے کہ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میں کیا کرتا، میں اپنے لیے کیا چوز کرتا۔
اپنے لیے میں کیا کام کرتا ہے، اپنے لیے کون سی چیز اختیار کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی وہی چیز اختیار کرے. اور چوتھی چیز الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کو بھی واضح کر دیا کہ یہ حلال چیز ہے، یہ حرام چیز ہے، اور ان دونوں کے درمیان مشتبہات ہیں، مشتبہ چیزیں ہیں. مشتبہ یعنی ڈاؤٹ فل، جس کے حلال اور حرام ہونے میں کیا ہے، ڈاؤٹ ہے. انسان اس سے بچتا رہے، انسان اس سے بچتا رہے. صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ان کے غلام نے ایک مرتبہ ان کو کچھ کھلایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. بعد میں ابوبکر صدیق کو یہ احساس ہوا، ریلائز ہوا کہ یہ تم کہاں سے لائے تھے؟ تو کہا کہ میں زمانے جاہلیت میں سود سیر تھا، ایسٹرولوجی کا کام کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ ایسٹرولوجی کا کام کرتا تھا. لوگوں کو میں فیوچر بتاتا تھا. تو میرے کسی کے پاس پیسے باقی تھے تو مجھے کسی نے پیسے دیے تو اس سے یہ چیز میں نے خریدی. ابوبکر صدیق چونکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ممانعت فرمائی ہے سود سیر کے پاس جانے کی، اس کی کمائی حرام ہے. حضرت ابوبکر صدیق کو جیسے ہی پتا چلا منہ کے اندر انگلی ڈال کے کہہ کر دی. اتنے محتاط لوگ تھے. اور آج تو اس حدیث کے اوپر عمل بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ آج جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں بہت ساری چیزیں مارکیٹ کے اندر ایسی موجود ہے کہ جو مشتبہ ہے، ڈاؤٹ فل ہے، جس کے احکام ابھی واضح طور پر علماء نے بیان نہیں کیے ہیں. جیسے کہ آج کل وہ بٹ کوئن چلتا ہے بہت زیادہ. کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ، حالانکہ ابھی بھی کسی بھی طرح کی، بھائی آج کل لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ بھائی اپنی وہ مسائل اور فتوے بھی ایسے تلاش کرتے ہیں جو ان کے فیور کے ہو. آپ کے پاس اس لیے آئیں گے تاکہ ان کو کوئی راستہ نکل جائے. یہاں سے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا تو کسی اور کے پاس جائیں گے. مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ بھائی شرعی حکم کیا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ کہاں راستہ مل جائے، کہاں کوئی گنجائش مل جائے، کہاں کوئی گنجائش مل جائے. اور آج کل آن لائن جو بزنسز کے نئے طریقے آ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں آج کل مارکیٹ میں چل رہی ہے. تو بھائی جب تک اس کے اندر شرعی واضح طور پر کوئی حکم ہمارے علماء کی طرف سے نہ آ جائے تب تک اس کے اندر احتیاط کرنا، تھوڑا سا بچ کے رہنا، یہ کیا ہے، افضل ہے. کیونکہ یہ مشتبہ چیز ہے. یہ کیا ہے؟ مشتبہ چیز ہے کہ جب تک اس کا حکم ہم کو نہ معلوم ہو جائے. اب علماء اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اس میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کو الگ الگ طرح سے جانچ رہے ہیں. تو جلدی نہیں کرنی چاہیے، انتظار کرنا چاہیے. اور بھی بہت ساری چیزیں. تو بھائی بات یہاں سے چلی تھی کہ اس آدمی نے ایک معمولی سی ٹہنی کو کاٹا ہے، راستے سے ہٹا دیا ہے. اللہ نے اس کو کتنا بڑا انعام دیا، جنت میں داخل کر دیا. کیونکہ اس کی نیت کیا تھی کہ لوگوں کو راحت پہنچے. تو لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے انسان کوئی بھی کام کرے گا. یہ تو ایک یعنی حدیث کے اندر تو ایک ایگزامپل بیان کیا گیا ہے کہ اس نے ایک ٹہنی کو کاٹا ہے. اب ہم کہیں گے کہ بھائی ہم تو راستے سے آتے ہیں، ہم کو تو کوئی ٹہنی ملتی نہیں، یہاں تو کوئی ٹہنی نہیں. آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں مل جائیں گی جس سے لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے. کسی کا ڈسٹ بن راستے میں پڑا ہوا ہے، حصی چیز ہے. ایسی معنوی چیزیں ہیں جو لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکتی ہیں. مسجد کے آزو بازو کے اندر ماحول ایسا پھیل رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بیٹھتے ہیں کہ جس سے ماحول کے بگڑنے کا اندیشہ ہے، جس کے ماحول کے بگڑنے کا کیا ہے. یعنی آپ نے دیکھا کہ بھائی کچھ لوگ، کچھ نوجوان ماشاءاللہ پابندی سے مسجد میں آتے تھے، لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ بھائی یہ اچانک آنا بند ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ مسجد کے آزو بازو میں کچھ لوگ ایسے بیٹھتے ہیں، کچھ بد اخلاق لوگ ایسے بیٹھتے ہیں کہ جن کا انفلوئنس ان کے اوپر ہو رہا ہے، وہ وہاں جا رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو بھی ہٹانا چاہیے، یہ بھی اس میں داخل ہے. ایسے لوگوں کو بھی مسجد سے ہٹانا، کیونکہ یہ لوگ کیا بن رہے ہیں، لوگوں کو مسجد میں آنے سے روک رہے ہیں. ان کو بھی ہٹانا چاہیے. اور نہیں ہٹا سکتے تو ان کی کیا کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کو کمپلین کرنی چاہیے کہ جن کے پاس پاور ہے، جن کو بتانا چاہیے کہ بھائی یہ لوگ غلط جگہ پر بیٹھ رہے ہیں اور ان کا انفلوئنس اچھے لوگوں کے اوپر پڑ رہا ہے، لوگوں کے اخلاق خراب ہو رہے ہیں، ماحول خراب ہو رہا ہے. تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے بھائی.
تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کسی بھی عمل کو چھوٹا نہ سمجھے, کسی بھی عمل کو چھوٹا نہ سمجھے. چھوٹا سا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو, اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے, جنت میں پہنچانے کے لیے کیا ہو جاتا ہے, کافی ہو جاتا ہے. سوچا تھا اگلی حدیث بھی پڑھیں گے لیکن وقت زیادہ ہو گیا ہے, انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے اللہ نے چاہا. درود شریف پڑھ لیجیے. سبحان اللہ, استغفر اللہ.